السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ایک ایسی خبر جس نے میڈیا میں آتے ہی سوشل میڈیا پر بڑی ہلچل مچا دی ہے۔ اویسی سے ہاتھ ملانے پر مولانا بدر الدین اجمل کے خلاف جمعیت علماء ہند کا نوٹس 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ آج 4 اپریل 2026 سے ابھی کچھ دیر پہلے عشاء کی نماز کے قریب جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک پریس نوٹ جاری ہوا ہے۔ جمعیت علماء ہند جس کے سربراہ مولانا محمود مدنی ہے، انہوں نے اپنی آسام شاخ کے صدر مولانا بدر الدین اجمل کو ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مولانا اجمل نے آسام کے انتخابات میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ جمعیت کا کہنا ہے کہ اویسی کی پارٹی ایک فرقہ پرست جماعت ہے اور جمعیت کے آئین کے مطابق ان کا کوئی بھی عہدیدار کسی ایسی پارٹی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا جو مذہب کے نام پر، جو مذہب کی بنیاد پر سیاست کرتی ہو۔ ناظرین، جمعیت کے پریس نوٹ میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر یہ جو جمعیت کا پریس نوٹ جاری ہوا ہے اس کو دیکھیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے: فرقہ پرست پارٹی سے اتحاد پر مولانا بدر الدین اجمل قاسمی کو نوٹس، 24 گھنٹوں میں جواب طلب۔ نئی دہلی، 4 اپریل 2026۔ جمعیت علماء ہند نے اپنی اصولی پالیسی کی روشنی میں مولانا بدر الدین اجمل قاسمی صدر جمعیت علماء آسام سے حالیہ انتخابی مہم کے دوران ایک فرقہ پرست سیاسی جماعت کے ساتھ مبینہ اتحاد اور علانیہ حمایت کے سلسلے میں 24 گھنٹوں کے اندر تحریری وضاحت طلب کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کی جانب سے جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جمعیت کے اکابر رحمہم اللہ نے آزادی کے فوری بعد مجلس عاملہ کے تاریخی اجلاس منعقدہ 17-18 اگست 1951 میں زیر صدارت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انتخابات اور ووٹ سے متعلق ایک واضح اصولی اور غیر مبہم پالیسی منظور فرمائی تھی، جس کی توثیق بعد کے متعدد اجلاسوں میں بھی کی جاتی رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اپنی پالیسی میں طے کیا تھا کہ جمعیت کے ارکان اور ذمہ داران کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کسی بھی فرقہ پرست جماعت سے کسی قسم کی وابستگی نہ رکھیں۔ اس کے برعکس انہیں صرف ایسی جماعتوں اور قوتوں کے ساتھ رہنے کی ہدایت دی گئی تھی جو قومی یکجہتی، آئینی اقدار، جمہوری اصولوں اور تکثیری معاشرتی ڈھانچے کی بقا کی حامی ہو۔ اس کے برعکس حالیہ انتخابی مہم میں مولانا بدر الدین اجمل قاسمی نے ایک فرقہ پرست پارٹی کے ساتھ سیاسی اتحاد اور ہم نوائی کی ہے اور اس کی علانیہ حمایت حاصل کی ہے، جو جمعیت علماء ہند کی پالیسی اور اس کے بنیادی اصولوں سے صریح انحراف ہے۔ اس پس منظر میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر اپنا تحریری جواب مرکزی دفتر کو ارسال کریں اور یہ واضح کریں کہ مذکورہ طرز عمل کن مقاصد، حالات اور بنیادوں پر اختیار کیا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر موصولہ جواب اطمینان بخش نہ ہوا تو تنظیمی ضابطے اور دستور کی روشنی میں مناسب کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند نے اپنے بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنے اکابر کے طے کردہ اصولی موقف، آئینی اقدار کے تحفظ اور فرقہ وارانہ سیاست کی مخالفت کے موقف پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ ناظرین، یہ باتیں لکھی ہوئی تھی اس پریس نوٹ میں۔ آپ کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کر کے جائیں۔ ناظرین، اس نوٹس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فرقہ پرستی کا لیبل: جمعیت علماء ہند بیرسٹر اسد الدین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست تصور کرتی ہے کیونکہ وہ صرف ایک مخصوص مذہب کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہے۔ تنظیمی ڈسپلن: مولانا بدر الدین اجمل جمعیت آسام کے صدر ہے، یعنی وہ تنظیم کے، جمعیت کے پابند ہیں۔ ان کا اپنی مرضی سے کسی دوسری سیاسی قوت کے ساتھ اتحاد کرنا بغاوت یا انحراف سمجھا گیا ہے۔ صرف 24 گھنٹے کی مہلت: اتنی کم مہلت کا مطلب ہے کہ جمعیت کی مرکزی قیادت اس معاملے پر سخت ناراض ہے اور فوری کارروائی کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، یہ صرف 2 لیڈروں کا اتحاد نہیں بلکہ یہ جمعیت علماء ہند کے 70 سال پرانے اصولوں اور آج کی انتخابی سیاست کے درمیان ایک بڑا ٹکراؤ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مولانا بدر الدین اجمل جمعیت علماء ہند آسام کی صدارت چھوڑ دیں گے
یا اپنے دوست بیرسٹر اویسی سے اتحاد ختم کریں گے۔ یہ خبر ایک بڑے تنظیمی بحران کی نشاندہی کرتی ہے۔ جمعیت علماء ہند یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی ایسی سیاست کا حصہ نہیں بنے گی جو مذہبی کارڈ پر مبنی ہو، چاہے وہ مسلمان لیڈر ہی کیوں نہ ہو۔ مولانا اجمل کے جواب سے طے ہوگا کہ آسام کی سیاست اور جمعیت کے اندرونی ڈھانچے میں کیا بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ ناظرین، آپ ان تمام باتوں کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے کیا گمان لگایا تھا؟ آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، مسلمانان ہند کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔